السلام علیکم. ناول ہے رمزیش اور آپ لوگ ہیں میرے چینل ڈرامیٹک ناولز بائی نور آصف. تو آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی. تو آج کی ایپیسوڈ تھوڑی شارٹ ہے لیکن اس کو تیار کرتے ہوئے مجھے زیادہ تنگی نہیں ہوئی. مطلب میں نے بہت جلدی یہ لکھ لی تھی اور کچھ اس کا پارٹ میرے پاس تھوڑا سا پڑا بھی ہوا تھا. تو 22 منٹ کی یہ ایپیسوڈ تھی, 23 منٹ کی ایپیسوڈ. تو میں سوچ رہی تھی اگر میں 25 منٹ کی ایپیسوڈ روز لکھوں تو میں خود بھی زیادہ پریشان نہیں ہوں گی, لیکن جتنی میں آپ کو لانگ ایپیسوڈ دیتی ہوں, لانگ ایپیسوڈ پوسٹ کرتی ہوں, تو آپ لوگ ایک دن کی بات کرتی ہوں جس میں میں بہت زیادہ تنگ ہوتی ہوں کیونکہ میرا پورا دن یعنی کہ میرا 1.5 دن لگ جاتا ہے اور جس کو لکھتے لکھتے پھر اس کو ریکارڈ کرتے پھر سارا کچھ ایک ہی ٹائم میں ہوتا ہے. مطلب ایک دم سے برڈن پڑ جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے میں خود بڑی تنگ ہوتی ہوں. لیکن اگر میں شارٹ ایپیسوڈ لکھوں تو وہ روز ایپیسوڈ دی جا سکتی ہے, لیکن میں پھر یہ کہوں گی ایپیسوڈ کے نمبر بڑھ جائیں گے اور مجھے اس کا فائدہ بھی بہت ہوگا بیکاز اچھا لانگ ایپیسوڈ اور شارٹ ایپیسوڈ میں مجھے فرق نہیں پڑتا, مطلب کہ مجھے اتنے ہی پیسے ملتے ہیں. اگر میں آپ کو شارٹ ایپیسوڈ دوں گی تو مجھے زیادہ پیسے ملیں گے ایک ویڈیو کے حساب سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں لانگ ایپیسوڈ اگر ایک دن بعد دیتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں پارٹس میں نہ دوں. میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو نا پورا ایک اچھا یعنی کہ اچھی ایپیسوڈ دوں جس میں یار آپ لوگوں کے نزدیک وہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ بڑی ہوتی ہے, جس میں پورا سب کچھ کور ہو جائے, کم از کم ایک کپل کا سین کور ہو یا دوسرے کپل کا سین کور ہو. تو خیر کل ابریش اور زران کے بارے میں سب کی ڈفرینٹ رائے تھی. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میری رائے کیا ہے تو میں کہوں گی غلطی حالات کی ہے اور میں خود نہیں چاہتی تھی ابریش اور زران میں یہ سب کچھ ایسے ہو, لیکن چیزیں ہو گئی تھی کہ ابریش کے دماغ میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو زران نہیں سمجھ رہا بیکاز ابریش کے جو جس طرح جن حالات میں اس نے زندگی گزاری ہے وہ زران کو نہیں سمجھ پا رہی, زران اسے سمجھ نہیں پا رہا. تو بس اسی طرح مس ہینڈل چیزیں ہوئیں اور تو اس سٹوری ویسے ہی بن گئی اور ان کی سٹوری ایسے ہی تھی. تو ناول کو ناول کی طرح پڑھیں, یہ فینٹیسی ہے, حقیقت میں ان چیزوں کا کوئی ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہوتا. تو بس یہ ہے کہ کچھ کردار اور کچھ چیزیں ہمارے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں. ناول کی طرح پڑھیں, اس کو زیادہ سر پہ سوار مت کیا کریں. کریکٹر سے محبت ہوتی ہے ان سے محبت کریں, ان کو پیار دیں. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے میرا فیوریٹ کپل کون سا ہے, اور اگر میں آپ کو سارے ناولز میں بتاؤں تو سب سے پہلے میرا ارمان خان زادہ مجھے بہت پسند تھا. پھر اس کے بعد جو میرا فیوریٹ کپل تھا ہیرو تو مجھے ارمان خان زادہ پسند تھا. شاویز اور حیا میرے آل ٹائم فیوریٹ ہیں, مجھے وہ بہت پسند تھے اور مجھے ان کے سینس لکھنے کا بہت مزہ آتا تھا. جتنی محبت سے میں نے ان کے سینس لکھے ہیں مجھے لگتا ہے میں نے کبھی اور کسی کے نہیں. ہاں جی, تو میں نے جس کے لکھے مجھے شاویز اور حیا کی جوڑی بہت زیادہ پسند تھی اور مجھے لگتا ہے کہ میں شاید ایسا کپل دوبارہ نہ لکھ سکوں. مجھے وہ بہت پسند تھے. کچھ لوگوں کو وہ بدتمیز لگتی ہوگی لیکن وہ بہت کیوٹ اور بہت اچھی ہیروئن تھی میری, اور شاویز بھی بہت ہی اچھا تھا. اور اگر آپ اس ناول میں پوچھتے ہیں تو پہلے مجھے اسفند یار خان کا کریکٹر بہت اچھا لگا تھا, لیکن اب میں بتاؤں مجھے شہرام خان زادہ کا کریکٹر بہت پسند ہے. وہ اس ناول کی جان ہے. آپ لوگ اس کے کریکٹر کو سمجھ نہیں پا رہے اور اس کے بارے میں جب تنقید ہوتی ہے تو مجھے برا لگتا ہے بیکاز وہی تو ایک کریکٹر ہے جو سب سے اچھا ہے اور آپ لوگ اس کو بھی برا کہتے ہیں. مجھے شہرام پرسنلی طور پہ اس کا کریکٹر اس ناول میں بہت زیادہ پسند ہے. وہ جان ہے اس کریکٹر کی, لیکن آپ لوگ نہیں سمجھتے. خیر جو بھی ہے, آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے بہارے غلط ہے, نو ڈاؤٹ بہارے غلط ہے, اور اس کی وجہ بھی شہرام خان زادہ کا رویہ ہے اس کے ساتھ بیکاز ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں زندگی میں. ایسے بہت سے کپلس ملیں گے, اگر ایک کپل ایک بہت اچھا پرسن بہت اچھا ہے تو دوسرا ڈیفینیٹلی اس پر دوسرا اچھا نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں ہماری, یہ حقیقت ہی دکھا رہی ہوں. ایسا ہوتا ہے وائف بہت اچھی ہے تو ہسبینڈ اس کی قدر نہیں کرتا, ہسبینڈ بہت اچھا ہے تو سم ٹائم وائف نہیں کرتی, اور کہیں ایسا بھی ہے ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ہی بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہی ہے. تو خیر آپ اس ناول کو ناول کی طرح پڑھیں اور پیار دیں, محبت دیں. سب سے کہوں گی خوش رہیں, آباد رہیں
اور مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں، اور مجھے کمنٹس کرنا مت بھولیے گا، دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ رمز عشق تحریر نور آصف قسط 56۔ وہ چند سیکنڈ میں ہی ابرش پر مکمل طور پر قابو پا چکا تھا۔ ابرش اس کی مضبوط گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ زران خان زادہ کی لائٹ براؤن آنکھوں میں ششدر اور سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں اب خمار کی سرخی کی جگہ تیش و اشتعال کی سرخی تھی، جسے دیکھتے ابرش کا دل خوف سے کانوں میں بجنے لگا تھا۔ چھوڑو مجھے زران، ابرش نے گھٹی گھٹی آواز میں زران سے کہا، جو اپنا پہاڑ جیسا وزن اس کے نازک وجود پر منتقل کیا ہوا تھا۔ ابرش بمشکل ہی سانس لے پا رہی تھی۔ یہی تو تم چاہتی تھی، میں تمہارے قریب آؤں، تمہیں تمہارا حق دوں، اس لیے تو میرا سکون اتنے دنوں سے غارت کیا ہوا تھا۔ زران اس کے چھوٹے چھوٹے ٹاپ پہنے پر سلکتے لہجے میں بولا۔ وہ پچھلی کچھ دنوں سے کتنا بے سکون تھا یہ وہی جانتا تھا، اور جو کچھ دیر پہلے اس نے راحت پہنچا کر اسے بدسکونی دی تھی، اس نے تو اس کی دماغ کی تنابیں ہلا دی تھی۔ حق کی ملکیت رکھنے کے باوجود وہ اسے ایسے دھتکار رہی تھی۔ وہ ہوتی کون تھی آخر ایسا کرنے والی؟ زران نے غصے سے اس کی بیوٹی بون پر پوری شدت سے دانت گاڑے تھے، اس کی بے رحم شدت پر۔ ابرش کی چیخ تک حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے، جسے دیکھتے زران کے غصے اشتعال میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ یہ لڑکی اس سے ڈرتی تھی، مگر اپنی زہریلی زبان کا زہر اس پر اگلنا نہ چھوڑتی تھی۔ زران اس کے کچھ دیر پہلے کے الفاظ یاد کرتا مزید سیخپا ہوا تھا۔ زران نے ذرا سا اوپر ہوتی اپنی جیکٹ اور شرٹ اتار کر دور اچھالی۔ یہ دیکھتے ابرش اس کی گرفت میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھی۔ اس کی ہتھیلیاں بھی پسینے سے بھیگی تھیں۔ ابھی تو میں نے اپنا حق لیا بھی نہیں، ابھی سے تمہاری پیشانی پر یہ موتی چمکنے لگے۔ زران نے اس کے ماتھے پر چمکتے پسینے کی بوندیں دیکھتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ میرے نزدیک ایسے آئے، وہ بمشکل ہی بولی تھی۔ زران کی سرد سرخ نظریں اسے بولنے ہی کہاں دے رہی تھی۔ ابرش کے آپ کہنے پر زران خان زادہ کا استہزائیہ کہکہ بلند ہوا تھا۔ نو 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 بیوی، میں اتنی عزت ڈیزرو نہیں کرتا، وہی بکواس کرو جو بھی تم تھوڑی دیر پہلے کر رہی تھی۔ میں مرد نہیں ہوں، میں مرد ہوتا اپنی بات پر قائم رہتا، میں ہوس پرست انسان ہوں۔ ہاں، وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ ابرش اس کی سخت گرفت اور دھاڑ پر لرز کر رہ گئی تھی۔ میں تمہاری حرکتیں اتنے دنوں سے اگنور کر رہا تھا، آج تم نے ہر حد پار کر دی۔ میرے قریب آ کر میرے ایموشنز کا مذاق بنا رہی تھی۔ کیا سمجھا تھا تم نے کہ تم یہ سب کرو گی اور زران خان زادہ برداشت کرے گا؟ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ زران اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتا سرد آواز میں گرج اٹھا تھا۔ اس کی نازک کلائیوں پر اس کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ ابرش اس کی گرفت میں ساکت سی بے بسی کی تفسیر بنی آنسو بہانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اس کی کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لاک کیے ہوئے تھا، اس کی ٹانگوں تک کو لاک کر چکا تھا۔ ابرش کو اندازہ ہوا تھا وہ کبھی اس پہاڑی وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سارا تن تنا، ساری ہڑ دھرمی کچھ ہی لمحوں میں ختم ہو گئی تھی۔ زران کی سرد سرخ آنکھوں سے ابرش کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا وہ بھوکے شیر کے پنجرے میں ہاتھ دے بیٹھی ہے۔ نو 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 بیوی، ابھی ان آنکھوں پر ظلم مت کرو، بات باقی جانے من، ابھی تو پوری رات پڑی ہے تمہارے ان آنسوؤں کے لیے۔ زران نے کہتے اس کے بدن کو اس پردے سے بھی آزاد کر دیا جسے خود پر سجا کر وہ اس کا چین قرار لوٹ چکی تھی۔ زران، ابرش بے بسی سے شدت سے رو پڑی۔
کہا تھا تم سے کہ میں منتقم مزاج بنتا ہوں جب تک کسی کا دیا ہوا قرض میں سود سمیت نہ لوٹا دوں مجھے چین نہیں آتا۔ تم مجھے تڑپانا چاہتی تھی، اب میں تمہیں تڑپاؤں گا، بتاؤں گا تمہیں ایک شوہر کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، اب تم مسز زران خانزادہ تم مجھ پر اعتبار بھی کرو گی اور میرے سامنے اپنی زبان بھی بند رکھا کرو گی۔ مجھ پر الزام لگاتے ہوئے تو 100 بار سوچو گی۔ وہ غراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ زران کا لمس کچھ دیر پہلے والا ہرگز نہ تھا، پہلے سے بھی زیادہ دہکتا ہوا اور شدت لیے ہوئے تھا۔ زران خانزادہ اپنا غصہ، اشتعال، جنون اس کے نازک لبوں پر اتار رہا تھا۔ پہلے اس کا ضبط آزمایا، پھر اس پر الزامات لگا دیے، اس سے بھی دل نہ بھرا، اسے نامرد ہونے کا طعنہ دے دیا۔ ہر مرد کی طرح یہ طعنہ اسے نیزے کی طرح چبھا تھا۔ اپنا اشتعال آپا وہ کھوتا جا رہا تھا۔ زران نے غصے سے ابرش کے لبوں پر بہت شدت سے اپنے دانتوں کا دباؤ بڑھایا۔ اس کی بے رحمی پر ابرش کی سسکیاں برآمد ہوئیں۔ اس کی گرفت میں ساکت ہوئی تھی، جو تھوڑی بہت مزاحمت کر رہی تھی وہ بھی دم توڑ چکی تھی۔ وہ بے رحم بنا اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں انڈیل چکا تھا، یہاں تک کہ ابرش کے لبوں سے نکلتا خون اسے اپنی حلق میں اترتا محسوس ہوا، مگر آج وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ اس کی گرفت میں لڑکی ہر بار اس کے ضبط کا امتحان ہی لیتی تھی۔ آج وہ اس کے دماغ کے ڈھیلے سکرو ٹائٹ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زران بے رحم بنا اس کی سانسیں چھڑا رہا تھا۔ ابرش اس کے حصار میں ساکت سی ہوئی تھی، اس کی دم توڑتی مزاحمت محسوس کرتے زران نے اس کے لبوں کو اپنے بے رحم لمس سے آزادی دی۔ رہائی ملنے پر ابرش گہرے سانس لیتے اپنا سانس بحال کرنے لگے۔ اس کی کلائیاں ابھی تک زران کی گرفت میں تھیں۔ وہ بھی اپنی بے ترتیب سانسوں کو بحال کرتا ابرش کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابرش اب گہرے سانس لیتے سہمی نگاہوں سے زران کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر والا تنتنا ہٹ درمی اور آنکھوں سے لپکتے شعلے سب ختم ہو چکا تھا۔ اس کی کانچ سی براؤن آنکھوں میں ٹھہرا پانی بھی خوف کی مانند ساکت ہو چکا تھا۔ جتنا ظلم زران خانزادہ نے کچھ ہی لمحوں میں اس کے لبوں پر ڈھایا تھا، اس سے شدید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ زران کی نظر اس کی سہمی نگاہوں سے ہوتے اس کے نازک لبوں پر جا ٹھہری، جہاں گہرا زخم تھا۔ زران نے اس کے لبوں پر ننھی ننھی خون کی بوندیں دیکھتے یکدم اس کی کلائیاں اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کی۔ زران کی انگلیاں بے اختیاری میں بہت نرمی سے اس کے زخمی ہونٹوں کو سرسرا گئی تھیں۔ اس کی کلائیاں چھوڑ چکا تھا، مگر وہ ابھی بھی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، ویسے ہی اسے خوف سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف دیکھتے زران نے غصے سے اپنے جبڑے پیچھے تھے۔ وہ کیسے اسے تکلیف پہنچا سکتا تھا؟ ان لبوں کا جام پی کر ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے جو سرور حاصل کیا تھا وہ دنیا میں کہیں ملنا ناممکن تھا۔ جن لبوں کی نرماہٹوں نے سکون دیا تھا، اب انہی لبوں پر وہ اتنی بے رحمی دکھا چکا تھا۔ وہ یہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ اپنی ہی محرم، اپنی ماہی محبت کے ساتھ زبردستی کرنے جا رہا تھا، وہ بھی ایک کمزور عورت پر جس پر وہ کچھ ہی لمحوں میں قابو پا گیا تھا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی تھی۔ غصہ اشتعال نکالنے کا یہ کون سا طریقہ تھا؟ زران نے لب بھینچتے ہوئے ابرش کو دیکھا۔ اس کے کلیوں سے بھی نازک بدن پر اپنا بوجھ کم کیا تھا، وہ تھوڑا سا اوپر ہوا تھا۔ آئی ایم سوری۔ زران نے ابرش کے زخمی ہونٹوں پر نرمی سے اپنے لب رکھے۔ ابرش زران کو ایک ٹک بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے غصہ مت دلایا کرو ابرش، مجھے غصے میں خود پر قابو نہیں رہتا، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زران نے نرمی سے اپنے انگوٹھے سے اس کے زخمی لب سہلاتے ہوئے اس کی خوف اور بے یقین سہمی بھیگی آنکھوں پر اپنے لب باری باری رکھے۔ ان میں ٹھہرا پانی اس کی نرمی پر آنکھوں سے عارض پر بہہ اٹھا تھا، جنہیں زران نے قیمتی متاع کی طرح اپنے لبوں سے چن لیا۔ وہ اس کی نرمی پر اب باقاعدہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ زران اسے روتا دیکھ کر سرد سانس کھینچ گیا۔ اس کی سختی پر پلکیں بھی نہیں جھپک رہی تھی۔
اب اس کی نرمی پر دریا بہا رہی تھی۔ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ پیار کی زبان وہ سمجھتی نہیں تھی اور سختی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، جیسے کچھ دیر پہلے اس سے دور نہیں جا سکتا تھا، اب اس سے دور جانا اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ جس حلیے میں اس کے سامنے تھی اس کے جذبات پہلے سے بھی زیادہ بھڑکا چکی تھی۔ زران خود پر ہزاروں پہرے بٹھا کر اس سے دور ہوا تو ابرش رخ پلٹے زاروں قطار رونے لگی۔ ابرش، زران نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئی ہیٹ یو مسٹر خان زادہ، آئی ہیٹ یو۔ ابرش اس کا ہاتھ جھٹکتے یوں ہی رخ پلٹے ہچکیوں سے رونے لگی۔ زران کافی دیر تک اس کی ہچکیاں سنتا رہا جن میں گزرتے وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی کن پٹی مسلتا خود پر قابو پا رہا تھا۔ نہ اس کی ہچکیاں برداشت ہو رہی تھیں اور نہ ہی اس کی رعنائیوں سے بھرپور مہکتا وجود۔ اس کی دودھیاں شفاف پشت پر نظر پڑتے زران کی آنکھوں میں پھر سے خمار کی سرخی طاری ہوئی۔ ابرش، میرا پلوشا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کبھی اسے بری نظر سے نہیں دیکھا۔ میں اس کے کمرے میں اس لیے گیا تھا کیونکہ مورے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ زران اسے سیدھا کی ایک بار پھر سے اس پر گہری گھٹا بن کر چھایا۔ اس کی تمام غلط فہمیاں دور کر کے اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ اس میں اس کی خود کی خواہش زیادہ تھی۔ اب وہ اپنی محرم کی رعنائیوں کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتا تھا اور وہ بھی یہی چاہتی تھی، مگر اپنی ضدی طبیعت کے باعث وہ کبھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی، وہ جانتا تھا۔ زران نے مفاہمتی انداز اپناتے اس کے سامنے پھر سے جھکتے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ مم، مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں، تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج تم جس طرح اس پلوشا کو مسکراتے ہوئے غور سے دیکھ رہے تھے، تم نے کبھی مجھے اتنے غور سے نہیں دیکھا۔ میں تمہارے سامنے چھوٹے چھوٹے ٹاپ پہن کر گھومتی رہی مگر پھر بھی تم نے مجھے ایک نظر نہیں دیکھا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں کبھی اب تمہارے دل کی دھڑکنیں نہیں بڑھا پاؤں گی۔ تم اسی پلوشا چڑیل کو ڈیزرو کرتے ہو جس سے تمہاری مورے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہے۔ ابرش زران کا سینہ اپنے ناخنوں سے نوچتے ٹوٹے لفظوں سے ہچکیوں کے درمیان بولی تو زران کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ امڑی تھی۔ اس کی نرمی دیکھتے ہوئے بھیگی بلی سے پھر سے بھپری شیرنی بن چکی تھی۔ اپنے سینے پر اس کے ناخنوں کی بے رحم خروچیں دیکھتا وہ گہرا مسکرایا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ کے زخم کا بدلہ بڑی شدت سے لیا تھا۔ زران کے سینے پر اس کی دی ہوئی خروچوں پر خون کی ننھی ننھی بوندیں ابھری تھیں، مگر اسے اس وقت اس کی دی ہوئی خروچوں پر بھی سرور حاصل ہوا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی، جتنی بھی بے وقوف ضدی سے ہی، مگر اس کی پوزیسونیس دیکھتے وہ اندازہ لگا چکا تھا اسے اس سے کہیں زیادہ چاہتی ہے۔ یہ احساس کافی جان لیوا تھا کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ پہلے نہیں دیکھا تو تمہیں آج دیکھ لیتا ہوں۔ سچ بتاؤں، تم سر سے پیر تک قیامت ہو۔ تم سے پہلے میں نے اتنا حسن نہیں دیکھا کیونکہ میں نے آج تک کبھی کسی عورت کو ایسے نہیں دیکھا۔ زران نے گہری نظریں اس کے وجود پر گاڑی تو ابرش کا چہرہ تانبے کی مانند سرخ ہوا۔ وہ کف سے اپنا زخمی لب کچل گئی تھی۔ زران مسکراتے ہوئے اس کے زخمی لبوں پر جھکا تو ابرش اسے جھٹکتے ہوئے اپنا منہ پھیر گئی۔ اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ زران اس کے ایسے جھٹکنے پر اسے سرد نگاہوں سے دیکھے گیا۔ جو بھی ہمارے بیچ پہلے ہوا اسے بھول جاؤ، میں ابھی یہ سب نہیں چاہتی، ابرش نے زران کی سرد آنکھوں میں دیکھتے بے رخی سے کہا۔ زران کی کچھ دیر پہلے والی وہ جنونیت بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس سے اب خوف زدہ ہو چکی تھی۔ دوسرا، وہ پلوشا کے معاملے میں ابھی تک اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ زران اس کے سرد سپاٹ چہرے کو کچھ پل دیکھتا رہا۔ اگر آج ابرش سے نرمی برتتا تو یقیناً اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس رشتے کو کبھی آگے بڑھنے نہ دیتی۔ اس کی ضدی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے اب اس کے مطابق ہی ڈیل کرنا تھا۔ پیار کی زبان نہیں، اس کی بیوی جو زبان سمجھتی تھی وہ وہی اپنانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ وہ آج کی رات اس سے دور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی محرم تھی، اس کی محبت، اسے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں تھا۔ اس کی خوبصورتی سے بہک چکا تھا۔ ابرش کو کوئی حق نہیں تھا
کہ اب اسے خود سے دور کرتی، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی مرد اور عورت کے جذبات میں فرق ہوتا ہے، وہ بھی ایک شوہر کے احساسات وہ کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اپنی زران کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلتی اٹھی۔ زران نے مسکراتے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا۔ ابری جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اترتی زران اسے کلائی سے کھینچتے خود پر گرا چکا تھا۔ نو 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 بیوی، جو سین کچھ دیر پہلے تم نے کنٹینیو کیا تھا، اس کا کلائمیکس تو آج رات ہی ہوگا۔ اگر خود کو مجھے سونپ دو گی تو وعدہ کرتا ہوں تمہیں بالکل ہرٹ نہیں کروں گا۔ اگر مزاحمت کرو گی تو تمہیں مزاحمت کی صورت میں تکلیف برداشت کرنے پڑے گی، جو میں نہیں چاہتا۔ زران نے اس کے بالوں کو پیچھے سے پکڑتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ میں خود کو تمہیں کبھی نہیں سونپوں گی۔ ابریش زران کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، اوکے اوکے ایز یو وش بیوی۔ ایک ایڈوائس میری ہمیشہ یاد رکھنا، آئندہ کبھی میرے سامنے یہ ولگر نائٹیز مت پہنا۔ ساری فساد کی جڑ یہ نائٹیز ہی تو تھی۔ ویسے مجھے یقین ہے تم آئندہ میرے جذبات بھڑکانے سے پہلے 100 بار سوچو گی، کیونکہ آج کی رات تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ زران مبہم سا مسکراتا رخ پلٹے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ اس کا لمس پہلے سے بھی زیادہ نرم تھا۔ وہ اپنی زبان سے صرف اس کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا، مگر اس کی کلائیوں پر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ بھیگتی رات کے ساتھ ابریش کی مزاحمت پر اس کا حصار سخت اور گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ گزرتے لمحوں کے ساتھ ساتھ ابریش کی مزاحمت پر اس کی شدتوں میں جنون شامل ہونے لگتا تھا، جو ابریش کے کمرے میں گونجتی مدھم سسکیوں کا باعث بن رہا تھا۔ اس کے پور کو اپنی محبتوں اور شدتوں سے مہکا کر اس کو اپنا بنا چکا تھا۔ زران کی آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج رہی تھی۔ صبح ہی تو سویا تھا۔ بڑی عرصے بعد اسے پرسکون نیند آئی تھی۔ اس نے خود سے بھاری کمبل ہٹاتے ہوئے ارد گرد نظریں دوڑائی۔ ابریش سامنے ہی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی تھی، بلو ویلوٹ کا ڈریس پہنے، گلے میں نیٹ کا دوپٹہ ڈالے ہوئے تھی۔ آج اٹھتے ساتھ ہی اسے تمیز والے حلیے میں دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ یقیناً یہ رات والے حادثے کے بعد ہی ممکن ہوا تھا، ورنہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا کافی خون جلا چکی تھی۔ وہ واقعی میں ضدی تھی۔ رات اس کے حصار میں بھی وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہی تھی۔ وہ رات کے آخری پہر میں اس کی شدتوں سے بحال ہوتے ہوئے مزاحمت کر رہی تھی، جس کے بعد اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہرٹ کر چکا تھا۔ زران نے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی بل کھاتی کمر دیکھ کر زران خانزادہ کے جذبات پھر سے بھڑکے تھے، مگر دوبارہ اپنی جنگلی بیوی کے پاس جانے کا مطلب تھا خود کو زخمی کروانا۔ اب وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے سوچ رہا تھا اس کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا جائے۔ وہ نرمی برتنے کے قابل تو ہرگز نہ تھی۔ زران نے اپنے سینے کے زخم پر انگلی پھیری، جہاں شدید جلن ہو رہی تھی، جو رات اس کی پاگل بیوی نے آخری لمحات میں اس کی نرمی دکھانے پر اسے بہت شدت سے دیے تھے۔ زران نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے پاس پڑی بلیک ٹی شرٹ اٹھا کر پہنی اور اپنے بالوں کو انگلیوں سے سیٹ کرتے ہوئے ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ ابریش اسے دیکھتے گھبراتے ہوئے ڈریسنگ مرر کے ساتھ جا لگی، آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ زران کی رات کی شدتیں وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ اسے خود کی طرف راغب کرنا رات اسے کافی مہنگا پڑ گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آئندہ کبھی اس پہاڑی خان کے سامنے ایسے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ اپنے نیٹ کے دوپٹے کو اس نے اچھی طرح خود پر کور کیا۔ اس کے پاس پڑی شال یا دوپٹہ نہیں تھا، ورنہ وہ اس کی نگاہوں سے خود کو چھپا کر رکھتی۔ یہاں تک کہ ٹینٹ بھی ہوتا، وہ بھی اس کی گرم نگاہوں سے چھپانے کے لیے اوڑھ لیتی۔ زران کی گرم نگاہوں میں آنچ دیتی جذبوں کی شدت تھی۔ اسے بہت گہرائی سے دیکھ رہا تھا۔ ابریش مزید گھبرائی تھی۔ وہ پھر سے پہاڑی خان کی شدتیں سہنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، نہ ہی وہ اسے اب خود کے قریب آنے دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کی بے وفائی ابھی تک بھولی نہیں تھی۔
اس کے خود کو چھپانے اور اس کے یوں گھبرانے پر مقابل کے لبوں پر گہری مسکراہٹ چھائی۔ اتنا چھپا کیوں رہی ہو خود کو؟ رات ہی تو سارے پردے گر چکے ہیں، تمہارا سب کچھ تو میں دیکھ چکا ہوں، اب کیا فائدہ خود کو چھپانے کا؟ زران کے لبوں پر گہری طنزیہ مسکراہٹ بکھری اس کے یوں خود کو چھپانے پر۔ زران کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اس سے اپنا چکا تھا، مگر وہ یقیناً ابھی تک رات کی بے بنیاد باتیں دل پر لگائے بیٹھی تھی۔ یقیناً اس کی بیوی ابھی بھی اسے سکون میں رہنے دینا نہیں چاہتی تھی۔ ابرش اس کے طنز پر وہاں سے جانے لگی تو زران نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اس کا انگریز زران کے اندر غصے کے علاوہ بھڑکا چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے اس کے لبوں سے طنز برآمد ہوا۔ یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ وہی شارٹ ٹاپ پہنو نا جو رات تم نے میری مردانگی چیک کرنے کے لیے پہنا تھا۔ ابرش نے گلابی ہوتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی ناکام صحیح کی، مسکراتے ہوئے اپنی گرفت مضبوط کر کیا تھا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ تمہاری آنکھوں میں مجھے ڈر اچھا نہیں لگتا، لگتا ہے رات تمہیں کافی ہرٹ کر چکا ہوں۔ اس میں بھی غلطی تمہاری ہے، تم نے مجھے غصہ ہی اتنا دلایا تھا۔ زران کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، آئندہ مجھے غصہ مت دلانا، میں تمہیں بالکل ہرٹ نہیں کروں گا۔ پیار سے کوآپریٹ کرنا، میں بھی بہت پیار سے پیش آؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے جتا چکا تھا، وہ اب کسی بھی قیمت اس سے خود سے دور نہیں رہنے دے گا۔ ابری زران کی آنکھوں میں دیکھتے اسے خود سے دور دھکیلتی ڈریسنگ روم میں جا گھسی تھی۔ رات کے حادثے کے بعد ابرش کی زبان کہیں گم ہو چکی تھی اور زران خانزادہ کو یقین تھا اب اس کی زبان کبھی نہیں اس کے سامنے چلے گی۔ زران گہرا مسکراتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔